बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल वाक़िया हमारी माइंड मैप के ज़रिए चल रही थी, जिसमें हम सूरतुल वाक़िया आपके सामने लफ्ज़ बलफ़्ज़ तर्जमा आसान तफसीर के साथ बग़ैर किसी ग्रामर के मुख्तसर और तस्वीरी अंदाज़ में आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह हमसे कह क्या रहे हैं, अल्लाह कौन सी नेमतें, कौन से वादे हमारे लिए कर रही हैं, जन्नत में हमें क्या क्या मिलेगा और जहन्नम में हमें क्या क्या फ़ेस करना पड़ेगा, और इंसान की तख्लीक का ज़िक्र और बाकी बहुत कुछ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुछ लोग दाएं हाथ वाले होंगे यानी जन्नत वाले होंगे, और कुछ बाएं हाथ वाले होंगे जो जहन्नम वाले होंगे, और कुछ सबकत ले जाने वाले होंगे, वो अल्लाह के मुकर्रब और ऑफिशियल्स होंगे, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। सो आज देखते हैं एक और ग्रुप को, तो अल्लाह ताला ने इनके बारे में क्या फ़रमाया है वो देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप क्या होगा, यानी जन्नत में जाने वाले लोग जो होंगे उनमें से कुछ कैसे होंगे और कुछ कैसे होंगे, देखिएगा। फ़ी जन्नतिन नईम, फ़ी का मतलब आता है में, जन्नत कहते हैं गार्डन को, बागात को, नाइम कहते हैं नेमतों की यानी प्लेजर। तो कुछ लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे, सुबहान अल्लाह। कैसी जन्नत होगी? बागात होंगी, नेमतों वाली जन्नत होगी। और फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, सुल्लतुम ए कंपनी ऑफ द फॉर्मर पीपल, यानी सुल्ला एक गिरोह होगा मिनल अव्वलीन, पहलुओं में से, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी, औलिया और अल्लाह वाले गुज़रे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी पहले लोग गुज़रे हैं जन्नत में, वो बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। और वह कलीलुम मिनल आखिरीन, कलील किल्लत को कहते हैं ना, थोड़ी चीज़ को कहते हैं, मिनल आखिरीन आखिरी कहते हैं दूसरी चीज़ को। तो वह कलीलुम एंड अ फ्यू ऑफ द लेटर पीपल, बाद वालों में से, जैसे हम हैं। ज़ाहिर जितनी भी दुनिया आगे चलती जाएगी तो उसमें लोग कम बचते जा रहे हैं, अल्लाह और इस्लाम और दीन वाले, तो इसलिए पहले लोगों में से बहुत से लोग जन्नत में जाएंगे और दूसरों में से कम लोग जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें पहलों में से शामिल कर दे, नहीं तो दूसरों में तो हमें ज़रूर ही शामिल कर दे। ये आपने दुआ करनी है ज़रूर इंशाल्लाह। सो पहले ग्रुप में अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत में जाएंगे, और पहलुओं में से बहुत से लोग होंगे और आखिरियों में से बहुत थोड़े होंगे। तो उसके बाद देखिएगा, अब जन्नत में जब चले जाएंगे तो अल्लाह ताला वहाँ पर हमें क्या आदेश देंगे कि रेस्ट करना होगा। तो जन्नत में जब जाएंगे पहले पहले तो अल्लाह ताला ने रेस्ट का इंतज़ाम किया होगा हमारे लिए। तो कैसे होगा? अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जमा फरमाए। अला सुरुरिम मौदूना, अला का मतलब पर आता है, सुरुरिम थ्रोन्स कहते हैं कुर्सियों को या बैठने की जगहों को। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि अला सुरुरिम मौदूना, तख्तों पर होंगे, मौदूना डेकोरेटेड, जो बने होंगे सोने के तारों के। तो उन जो तख्त होंगे या वो जो मसनदें होंगी, उन पर इस ईमान वालों को, इस्लाम वालों को जन्नत में बिठाया या सुलाया जाएगा, और वहाँ बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इनके लिए तख्ते लगे होंगे सोने की तारों के बने हुए। मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन, मुत्तकीईन रिक्लाइनिंग, अलैहा ऑन देम, मुतकाबिलीन फेसिंग ईच अदर, मुत्तकीईना तकिया लगाए हुए होंगे, अलैहा उन पर, मुतकाबिलीन मद्दे मुकाबिल, एक दूसरे के आमने सामने जन्नत वाले तकिया लगाकर सुबहान अल्लाह वहाँ पर सोए हुए होंगे या बैठे होंगे। तो अल्लाह ताला पहली मेहमान नवाजी ये करेंगे। ज़ाहिर है फिर उसके बाद जो है कोई आता है तो हम उससे पूछते हैं जी क्या खाएंगे, ठंडा या मीठा या गर्म। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको ड्रिंक दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। ड्रिंक के बारे में क्या है? यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, यतूफ़ तवाफ़ से ये लफ्ज़ ज़हन रखें ना, गर्दिश करना, सर्कुलेट करना। हम खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, अल्लाह हम सबको ले जाए, तो वहाँ पर हम तवाफ़ कर रहे होते हैं, गोया गर्दिश कर रहे होते हैं। तो यतूफ़ु गर्दिश कर रहे होंगे, अलैहिम उन पर, अमॉन्ग देम विल्दानुम बॉयज़ लड़के, मुख़ल्लदून हमेशा रहने वाले होंगे। यानी जब जन्नत में जाएंगे लोग और जन्नतियों को जब प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ड्रिंक दी जाएगी, पीने को दिया जाएगा, तो खूबसूरत नौजवान जो है वो इर्द गिर्द लड़के फिर रहे होंगे, और उनके हाथ में क्या क्या होगा, और ईमान वाले, इस्लाम वाले और मोमिनीन मुत्तकी औरतों को वो पेश करेंगे और मर्दों को भी पेश करेंगे। कौन लोग? अल्लाह के बनाए हुए वो लोग मर्दों के लिए क्या हैं कि जन्नत की हौरें हैं, और विल्दान मुख़ल्लदून और हमेशा रहने वाले लड़के होंगे वहाँ पर जो सर्व करते रहेंगे। बिअक्वाबिन व अबारीक़, ये देखिए बिअक्वाब, 7 प्यालों के, विद वेसल्स, व अबारीक एंड जग, प्याले उनके हाथों में होंगे
اور جگ بھرے ہوئے ہوں گے ان کے ہاتھ میں، اور اس سے وہ سرو کرتے رہیں گے، یعنی سراہیوں جیسے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ڈرنک سرو کریں گے، دودھ ہوگا اس میں، شراب ہوگی جنت کی ختام ہو مسک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ساغر یعنی بہتی شراب، معین افلوئنگ اسٹریم جیسے بہتے ہوئے چشمے ہوتے ہیں، اور ان سے وہ سراہی دار یا وہ پیالے یا وہ ان کے پاس جو جگ ہوں گے ان سے وہ پانی اور شراب بھر کر کیا کریں گے، ایمان اسلام والے مردوں اور عورتوں کو جو جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے ان کو یہ پلائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جا رہا ہے، خاص کر ان مومنین اور مومنات کو، ان مردوں اور عورتوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا میں سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا کا مطلب نہیں آتا ہے نا، یصدعون ناس وہ سر درد میں مبتلا ہوں گے، they will not get headache، ان کو کہیں سر درد نہیں ہوگا، عنها there from، ولا ينزفون and not they will get intoxicated، نہ ہی وہ بہکی ہوئی باتیں کریں گے یا ہی نہ وہ بہکیں گے، یعنی کسی قسم کی کوئی ان کو ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی بھی ان کو ایسی سٹریس نہیں آئے گی جن سے ان کا دماغ ادھر ادھر ہو جائے۔ شراب بھی پئیں گے جنت کی، سبحان اللہ، شرابا طہورا ہوگا، اور باقی وہ ساری چیزیں جو اللہ نے دنیا میں انسان کو نہیں دی وہاں پر ان کو دی جائیں گی، اور وہ حلال طریقے سے ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ ان کو اس سے کوئی بہکاوا آئے گا، نہ ہی وہ سر درد میں مبتلا ہوں گے، گویا ان کو چکر نہیں آئیں گے، جیسے چکر آنے لگ جاتے ہیں نا ہمیں، تو یہ وہاں پہ نہیں ہوگا بالکل بھی۔ اور پھر تھرڈ کیا ہے، ایٹ، پھر کھانا ہوگا، تو کھانا کیسا ہوگا، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، فاکہہ کہتے ہیں پھل کو، اینڈ فروٹس، مما آف وٹ، یتخیرون دے سلیکٹڈ، جس پھل کو یہ سلیکٹ کریں گے، پسند کریں گے، وہ ان کو پھل ملیں گے، فروٹ ملیں گے، بس درختوں پہ لگے ہوں گے، ان کو صرف کہنا ہوگا، دل میں خیال لانا ہوگا کہ مجھے یہ چاہیے، تو فوراً اللہ کی طرف سے وہ پھل خود بخود ان کے ساتھ جھک جائے گا اور ان کے سامنے آ جائے گا، اور اس کو کھائیں گے، جیسے ہی گٹھلی پھینکیں گے تو خود بخود بن کر دوبارہ لگ جائے گا جنت میں۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ اس لیے ہوگا تاکہ کسی جنتی کے دل میں خیال تک نہ گزرے کہ میری جنت میں یہ پھل کم ہو گیا۔ تو بالکل سیم وے ہوگا گوشت کے ساتھ، پرندوں کا گوشت جب کھلایا جا رہا ہوگا تو انسان خواہش کرے گا کہ مجھے پرندوں کا گوشت چاہیے، تو پرندے آ جائیں گے کہ مجھے کھائیے پہلے، تو جتنے پرندے ہوں گے ان میں سے کسی کو سلیکٹ کرے گا، تو سلیکشن ہوتے ہی وہ خود بخود فرائی ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا اور یہ اسے کھائے گا اور ہڈیاں پھینکے گا، تو ہڈیاں پھینکتے ہی وہ پرندہ خود بخود اڑ کر چلا جائے گا تاکہ ان کے دل میں خیال تک بھی نہ آئے کہ کہیں ہماری جنت سے یہ پرندہ کم ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی نعمتیں ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَلَحْم کہتے ہیں گوشت کو، طیر کہتے ہیں پرندے کو، اور جیسے طیارہ ہوا میں اڑتا ہے نا، تو اس کو ہم طیارہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، تو پرندے کو بھی طیر کہتے ہیں چونکہ وہ بھی ہوا میں اڑتا ہے۔ تو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے پاس کیا ہوں گے کہ پرندے کے گوشت ہوں گے، یشتہون دے ڈیزائر، جو ان کی خواہش ہوگی، جو وہ چاہیں گے ان کو ویسے ہی پرندے ملیں گے اور ان کا گوشت ملے گا۔ سبحان اللہ، پھر آخر میں آ گیا میرڈ، تو حور عین، سبحان اللہ، حور کہتے ہیں خوبصورت اور وائٹ کو، جیسے حواری تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے حواری جو اس کے اوپر ایمان لائے، یعنی وہ اندر سے پاک تھے تو اس لیے وہ جنت میں گئے، تو حور بھی لفظ اسی سے ہے، وائٹ کو پاک صاف کو کہتے ہیں، تو خوبصورت حوریں ہوں گی، اینڈ فیئر ونز، عین لارج آئیز، بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں اللہ تعالیٰ دے گے جنت میں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی نظرت کی حفاظت کی ہوگی، آنکھوں کی حفاظت کی ہوگی، تو ان کے لیے حوریں عینہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، کامثال لائک، یعنی اسی طرح ہوں گی، لؤلؤ الپیرلز مکنون ویل پروٹیکٹڈ، ایسے ہوں گے جیسے چھپے ہوئے ہیرے یا چھپے ہوئے موتی۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کامثال اللؤلؤ، جیسے لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، مکنون کہتے ہیں چھپے ہوئے، دیکھیں جیسے کسی ہیرے کو چھپا کر رکھا گیا ہو تو ایسے حوریں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو چھپا کر رکھا گیا ہے، کسی کی نظر تک، کسی کا خیال و وہم و گمان تک نہیں ہوا، تو ایسے حوریں ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی۔ سبحان اللہ، تو پھر اس کے بعد ہے جزاء بما كانوا يعملون، اے ریوارڈ فار واٹ دے یوز ٹو ڈو، یہ بدلہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا جزاء وفاقہ، ریکمپنس آف اپروپریٹ، مکمل بدلہ ان کو دیا جا رہا ہے، جیسے جہنمیوں کا آئے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو کمایا تھا، لہا ما کسبت علیہا ما اکتسبت، تو جو کمائے گا تو وہی انہی کے لیے ہوگا، تو انہوں نے یہاں پر دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے، اللہ کو راضی کیا ہوگا، تو جب یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ریوارڈ دے رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کو پورا کا پورا دیا جا رہا ہے، اب یہ انجوائے کریں اس جنت میں جن میں ان کو کوئی کسی قسم کی لغو بات یا کوئی کسی قسم کی بہکی ہوئی باتیں نہیں سننے کو ملے گی، جیسا کہ یہاں پر فرمایا گیا ہے
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. لا يسمعون not they will hear فيها therein. اس میں سماعت سننے کو کہتے ہیں. تو نہ وہ سنیں گے فیہا therein اس جنت میں لغو not when talk کوئی بھی لغو بات ولا تأثیما and not sinful speech کوئی بھی کسی قسم کی ہیٹ سپیچ کوئی بھی کسی قسم کی ڈول میننگ ٹاک کوئی بھی غیبت حسد جھوٹ لالچ کچھ بھی ایسا ان کو سننے دیکھنے کو نہیں ملے گا اس جنت میں. چونکہ وہ جنت پاک صاف اور نیک لوگوں کی ہوگی. اس میں ہوگا کیا کہ الا قیلا سلاما سلاما الا سوائے یعنی ایکسپٹ قیلا as saying یعنی بات ہوگی سلاما پیس سلامہ پیس یعنی صرف اور صرف ان کو اگر کچھ کہنے کو ملے گا سننے کو وہ ہوگا سلامتی کا کہنا. یعنی الا قیلا سلاما سلاما مگر کہنا ہوگا وہاں پر سلامتی ہی سلامتی کا. کوئی بھی کسی قسم کی وین ٹاک کوئی بھی لغو بات کوئی بھی جھوٹ وہاں پر نہیں سنا جائے گا. تو اس کا ایک اوور ویو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ فی جنات النعیم جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے اور اس میں باغات ہوں گے. اور ثلۃ من الاولین پہلوؤں میں سے ایک بہت بڑا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. انبیاء اولیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اور باقی جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر نیک برگزیدہ لوگ ہیں وہ ان میں سے سارے جنت میں زیادہ تر ہوں گے آخر میں بہت کم ہوں گے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں کیا کیا ہوگا. پہلے ہمیں وہاں پر ریسٹ دیا جائے گا. سبحان اللہ. علی سرر موضونہ تختے ہوں گے وہاں پر تخت لگے ہوں گے کرسیاں چیئرز لگی ہوں گی سونے کی بنی ہوئی تاروں سے ان کو بنایا گیا ہوگا. اور متکئین علیہا متقابلین اور تکیے لگے ہوں گے اور متقابلین ایک دوسرے کے مد مقابل بیٹھ کر سو کر ڈسکشن کر رہی ہوں گے. اور پھر اس کے بعد پینے کو کیا ملے گا. یطوف علیہم ولدان مخلدون طوف یعنی طواف کر رہے ہوں گے ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. لڑکیوں کے لیے لڑکے اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے اور لڑکوں کے لیے لڑکیاں اللہ تعالیٰ وہاں عطا کریں گے. تو ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنی نظروں کی حفاظت کی ہوگی اور اپنے آپ کو ویل پروٹیکٹ رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسے نوازیں گا کہ ایسے حور عینہ ہوگی اور ایسے غلمان ایسے خوبصورت نوجوان لڑکے ہوں گے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے. تو یطوف علیہم دے ول سرکولیٹ علیہم امونگ دیم ولدان مخلدون ہمیشہ رہنے والے لڑکے وہاں پر ہوں گے جو ان کو دیے جائیں گے. پھر بأکواب وأبارک وکأس من معین. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیالوں کے ساتھ ان کے ارد گرد گردش کر رہے ہوں گے سرائیوں میں بہتی ہوئی شراب ان کو پیش کر رہے ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون لا یصدعون ان کو کوئی ہیڈک نہیں ہوگا کوئی سر درد نہیں ہوگا اس جنت میں اگر وہ شراب بھی پئیں گے یا کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشروب ملے گا پئیں گے تو نہ ان کو کوئی چکر وغیرہ آئیں گے نہ ہی کوئی ان کو انٹاکسیکیٹڈ ہوگا یعنی کوئی بہکی ہوئی باتیں یا ان کے دماغ میں کوئی اثر ہوگا بلکہ بالکل وہ نارمل ہی رہیں گے. اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کھانے کو کیا ملے گا. وفاکہۃ مما یتخیرون وہ پھل فروٹ ملیں گے جن کو وہ چاہیں گے. اور ولحم الطیر مما یشتہون اور وہ اس قسم کے ان کے لیے گوشت ہوگا پرندوں کا جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ویسا ہی ملے گا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. سو اللہ نے فرمایا کہ وحور عین ان کو حوریں دی جائیں گی لارج آئیز والی بڑی خوبصورت آنکھوں والی. اور پھر کیا ہوگا کہ کامثال اللؤلؤ المکنون جیسے موتی چھپے ہوئے ہوتے ہیں ایسے ان کو چھپا کر رکھا گیا ہوگا. صرف ایمان والے مرد ہی ان کو دیکھ پائیں گے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے بہت لمبے ہو جائیں گے بس آپ تفسیر کی کتب سے مطالعہ کر سکتے ہیں ہم صرف سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کامثال اللؤلؤ المکنون جیسے چھپے ہوئے موتی جس موتی کو پروٹیکٹ کر کے کسی باکس میں رکھا گیا ہو تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ حوریں عطا کرے گا. پھر جزاء بما كانوا يعملون مکمل بدلہ دیا جائے گا ان کو جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے نیک اعمال کا بدلہ ہی ان کو دیا جائے گا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوٹ اس میں کوئی ایسی وین ٹاک ہوگی لا یسمعون نہ اس میں سنیں گے فیہا کوئی لغو بات ولا تأثیما نہ ہی کوئی کسی قسم کا کوئی ڈول منی ٹاک یا کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما صرف جنت میں سلامتی ہی سلامتی کی بات ہوگی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.